محترم حضرات و خواتین، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید کی 3 مختلف آیتیں آپ لوگوں کے روبرو تلاوت کی گئی۔ سب سے پہلی آیت سورہ مائدہ کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین انسانی نفس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو کوئی کسی کو قتل کر دے یا زمین میں فساد برپا کرے، اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ دوسری آیت جو سورۃ النساء کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مال کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے ایمان والو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناجائز طریقے سے آپس میں کسی کا مال ہڑپ نہ لو، مال نہ کھاؤ۔ تیسری آیت سورہ حجرات کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی عزت و آبرو کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ تم سے بہتر ہو۔ محترم حضرات، اسلام میں انسان کی جان، مال اور اس کی عزت و آبرو کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ تینوں چیزیں اسلام نے اس کو بڑی اہمیت کے حامل قرار دیا۔ اگر ہم سب سے پہلے بات کریں انسانی جان کی، آپ غور کر دیکھو شریعت کے کتنے احکامات بتائے گئے، جس میں قتل سے روکا گیا، انسان کی جان کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین بنی اسرائیل میں کہتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا تم پر کہ تم کسی کا قتل کرو۔ سختی سے منع کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپس میں قتل نہ کرو۔ اور اس قدر اللہ رب العالمین نے انسانی جان کی اہمیت کو بیان کیا کہ اگر کسی مومن کا قتل ہو جائے تو در حقیقت اللہ رب العالمین کا ایسے قاتل کے اوپر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، وہ جہنم میں ہوگا اور دردناک اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کہتا ہے، وَمَن يُقْتَلْ مُؤْمِنًا، کسی نے کسی مومن کو قتل کر دیا متعمدًا، جان بوجھ کر، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، خالدًا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے، وغضب اللہ، اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر ہوگا، اللہ تعالیٰ کا اس پر غصہ اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوگا، وَلَعْنَهُ، اور اللہ کی لعنت اس پر ہوگی، وَعَدَّ لَهُ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ محترم حضرات، انسانی جان کی اس قدر اہمیت بتائی گئی، کبیرہ گناہ قرار دیا گیا کہ جو 7 کبیرہ گناہ قرار دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استنبوا 7 موبقات، 7 ہلاک کرنے والے، تباہ کرنے والے گناہوں سے بچ جاؤ۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، والسحر، جادو، اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قتل کے تعلق سے کہا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کر دینا ہے۔ محترم حضرات، انسان کی جان کی اس قدر اہمیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے وعدہ لیا کرتے تھے، بیعت لیا کرتے تھے، اسلام میں داخل ہو چکے ہو، ادب و احترام کرو، آپس میں کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب کبھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، تو باعیونی، تم لوگ مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے بیعت کرو، اللہ تشرک بھی، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور چوری نہیں کرو گے، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرو گے۔ محترم حضرات، قیامت کا دن ہم سب جانتے ہیں کتنا سخت دن ہوگا۔ اس دن جو سب سے پہلا سوال اللہ رب العالمین جو لوگوں سے کرنے والا ہے، وہ حقوق العباد میں یہی سوال ہوگا، یہی فیصلہ ہوگا کہ کوئی کسی کو قتل کیا ہے کہ نہیں۔ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن جو لوگوں کے درمیان سب سے پہلا فیصلہ ہونے والا ہے، بالدماء،
یہ خون کے تعلق سے ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے تعلق سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں، اور در حقیقت یہ خطبہ ساری دنیا کے لیے پیغام ہے اور رہتی قیامت تک کے لیے ہر مسلمان کے لیے پیغام ہے۔ اس خطبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات امت کو دیے ہیں، ان تعلیمات میں ایک اہم بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، فَإِنَّ دِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ عَلَيْكُمْ حرام، کہ تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں آپس میں یہ قتل و غارت گری کرنا تم پر حرام ہے۔ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، یہ ادب و احترام اسے ایسے ہی کرنا ہے آپس میں جیسے کہ اس کا احترام جس دن کا تم احترام کرتے ہو، یعنی عرفہ کے دن کا احترام کرتے ہو، اس شہر مکہ کا احترام کرتے ہو اور اس مہینے کا تم احترام کرتے ہو، ویسے ہی انسانی جان کا احترام تم پر ضروری ہے۔ محترم حضرات، انسانی جان کی اس قدر اہمیت ہے، آپ غور کر دیکھو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس روئے زمین پر جب کبھی قتل ہوگا تو اس کا گناہ باقاعدہ طور پر ابن آدم قابل کو ملنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقتل النفس ظلمہ، اس روئے زمین پر جب کبھی ظلم کے ساتھ کسی کا قتل ہوگا الا کان ابن آدم کفل، وہ ابن آدم کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ انہو اول من سن القتل، اس لیے کہ ابن آدم نے سب سے پہلے قابل نے اس کا ایجاد کیا، قابل نے اس کو اس روئے زمین پر اس کا ایجاد کیا۔ محترم حضرات، یقیناً انسانی جان کی بڑی اہمیت بتائی گئی۔ آپ غور کر دیکھو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تعلیمات پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں۔ قتل تو قتل، ہم کسی انسان کی طرف چاقو کا اشارہ بھی نہیں کر سکتے۔ ملائکہ کی لعنت ہوگی ایسے شخص پر جو کسی پر چاقو بھی بتاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشار الی اخیہ بحدید، کسی نے اپنے بھائی کی طرف چھری سے، چاقو سے، تلوار سے اشارہ کرتا ہے فإن لعنت تلعنه حتی یضعها، اس پر ملائکہ لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ چھری کو ہٹا نہ لے۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے قانون میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جب کبھی انسان کوئی نیکی کا ارادہ کر دیتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب ہم نیکی کرتے ہیں تو 10 سے لے کے 700 دگنا نیکیاں لکھے جاتے ہیں۔ اور گناہ کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کا یہ اصول ہے کہ اگر گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہیں لکھا جاتا، اسی وقت لکھا جائے گا جب کہ اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا کہ ہم کریں گے۔ لیکن اگر آپ قتل کے تعلق سے غور کریں گے، اگر کسی کا عزم ہو گیا، ارادہ ہو گیا قتل کرنے کا، اس کا گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قتل کرنے والا اور جس کا قتل ہوا وہ دونوں جہنم میں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بڑا تعجب نظر آیا، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاتل وہ جہنم میں جا رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مقتول کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مقتول کا بھی اگر ارادہ تھا، عزم تھا، اگر اسے موقع مل جاتا اور اس کو قتل کرنے کا اگر موقع مل جاتا، اگر وہ ارادہ کر لیا ہے تو یقیناً وہ بھی جہنم میں ہوگا۔ محترم حضرات، اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں بہت سارے واقعات کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ ان واقعات میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کا ہے جس کو ہم بار بار سنتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا۔ آپ غور کر دیکھو، معاشرے میں کسی کا قتل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتایا، قانون بتایا کہ اس کے قاتل کو معلوم کرنا ہی ہوگا کہ کس نے اس معاشرے میں یہ فساد برپا کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم میں سے کسی ایک انسان کا قتل ہو گیا، تم اس میں اختلاف کر بیٹھے، وَاللَّهُ مُخْرِجُكُمْ، اللہ تعالیٰ باہر نکالے گا اس قاتل کو جس کو کہ تم چھپا رہے ہو۔ ہم سب جانتے ہیں بنی اسرائیل کے سامنے یہ واقعہ ہوا، اور بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو اور اس کے چمڑے کو اس مقتول پر مارو، وہ اٹھے گا، نام بتائے گا۔ اگرچہ کہ بنی اسرائیل کئی سوالات کیے، لیکن اللہ رب العالمین وہ حکم دیتا رہا
جب تک کہ وہ قاتل کا پتہ نہ چلا۔ محترم حضرات، انہی واقعات میں، قرآن مجید کی انہی واقعات میں ایک واقعہ جو سورہ کہف میں بتایا گیا، آپ غور کر دیکھو، موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا وہ واقعہ، باقاعدہ طور پر خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیتے ہیں، اور نبی، وقت کے نبی وعدہ کر رہے ہیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کروں گا، میں آپ کے ساتھ سفر کروں گا، کوئی سوال نہیں کروں گا۔ لیکن جب دونوں آگے بڑھے، ایک معصوم سا بچہ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام اس کو قتل کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب برداشت نہ ہوا، فوراً سوال کر بیٹھے، تم نے ایک معصوم سے بچے کو قتل کر دیے۔ محترم حضرات، اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، جب کبھی معاشرے میں کسی کا قتل ہو جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین و بے قرار ہو جاتے۔ ایک نابینا صحابی تھے، ان کی ایک خادمہ تھی، وہ کہتے ہیں وہ صحابی رسول کہ بڑی خوبصورت تھی، مجھے اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے 2 خوبصورت بچے دیے جو موتی کے مانند تھے، میں اس سے محبت کیا کرتا تھا، وہ مجھ سے محبت کیا کرتی تھی، لیکن وہ گستاخ رسول تھی، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لعن و طعن کرنا مجھے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اسے بتایا، نصیحت کی، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھنے والی نہیں تھی۔ ایک رات اس نے حد کر دی، مجھے برداشت نہیں ہوا، وہ صحابی رسول کہتے ہیں میں نے اپنی تلوار نکالی اور اس کو قتل کر دیا۔ پتا نہیں تھا، صبح ہوئی، لوگوں میں عام ہو گیا کہ اس خاتون کا قتل ہو چکا ہے، اس خادمہ کا قتل ہو چکا ہے، اور قاتل کون ہے پتا نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مدینے میں موجود صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں بتاؤ اس کا قاتل کون ہے، سچ کہنا۔ وہ صحابی رسول پچھلی صفوں میں تھے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ بتاتے ہیں اللہ کی قسم، بے انتہا اس سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ذریعے 2 خوبصورت بچے عطا کیا جو موتیوں کے مانند ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ آپ کو لعن و طعن کیا کرتی تھی، آپ کے تعلق سے برا بھلا کہتی تھی، آپ کے شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے قتل کر دیا۔ محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً گستاخ رسول کی سزا یہی ہے۔ لیکن یہاں پر اس واقعے پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس معاشرے میں کسی کا قتل ہو جاتا ہے تو جب تک قاتل پتہ نہیں چلتا اس وقت تک بے چین و بے قرار ہونا چاہیے۔ آپ غور کر دیکھو، اسلام میں بہت سارے احکامات بتائے گئے، ان شریعت کے احکام میں ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گیا جس کو ہم قسامہ کہتے ہیں۔ معاشرے میں کسی کا قتل ہو گیا اور پتہ نہیں کہ قاتل کون ہے، شریعت کہتی ہے معلوم کرنے کی کوشش کرو، تحقیق کرنے کی کوشش کرو، جب کوئی نتیجہ نہ نکلے تو شریعت یہ حکم دیتی ہے معاشرے کے 50 عادل انصاف جو صادق سچے لوگ ہیں انہیں بلاؤ، باقاعدہ طور پر قسم ان سے لو، وہ اس بات کی قسم کھائے اللہ کی قسم مجھے قاتل معلوم نہیں، کس نے اسے قتل کیا مجھے پتا نہیں۔ 50 افراد قسم کھائیں گے، بات یہیں ختم نہیں ہوتی، شریعت کہتی ہے اس کے باوجود پتہ نہیں چل رہا ہے کہ قاتل کون ہے، شریعت کہتی ہے محلے کے تمام لوگ مل کر اس کی دیت ادا کریں گے۔ انسانی جان اس قدر اہمیت کے حامل ہے محترم حضرات، لیکن اگر ہم معاشرے پر غور کریں گے، انسانی جان کو انسان نے کس قدر اس کو حقیر سمجھا ہے۔ گلی گلی میں، محلے محلے میں آئے دن ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا۔ محترم حضرات، جس طریقے سے اسلام میں انسانی جان کی اہمیت ہے، بالکل ویسے ہی انسان کی عزت و آبرو کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ غور کر دیکھو، انسان کی عزت کے تعلق سے اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم نے انسان کو عزت بخشی۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی۔ عزت دینے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اتنا ہی نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی عزت کے احترام کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے خانہ کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں انسانی عزت کی اہمیت قدر ہے، ہم سب جانتے ہیں کعبۃ اللہ کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ خانہ کعبۃ اللہ سے زیادہ مومن کی عزت و احترام ہے، مومن کی عزت و احترام ہے۔ اتنا ہی نہیں، شریعت یہ کہتی ہے مومن کی عزت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اگر آپ پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے مومن کی عزت کو اللہ کی عزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ جوڑ کر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین سورہ منافقین میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یقیناً عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، یہ منافق نہیں جانتے ہیں۔ محترم حضرات، یقیناً عزت و احترام یہ اسلام میں بڑی اہمیت بتائی گئی۔ ہر وہ اسباب بتائے گئے جس کے ذریعے سے عزت لوٹی جاتی ہے، عزت چھینی جاتی ہے، اس سے سختی سے منع کیا گیا۔ اگر آپ سورہ حجرات پڑھیں گے، وہاں ادب و احترام سکھایا گیا کہ انسان کی عزت کا کیسے پاس و لحاظ رکھا جائے۔ مذاق اڑانا، کسی پر عیب لگانا، کسی کے استہزاء کرنا اور کسی کی غیبت کرنا، یہ بے عزتی کے تمام اسباب ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ سب سے پہلے استہزاء کے تعلق سے کہتا ہے اللہ رب العالمین اے ایمان والو، مومن ہو تو آپس میں ایک دوسرے کا لحاظ رکھو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ خصوصی طور پر عورتوں سے کہا گیا، یہ عادت عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اتنا نہیں، اگر انسان بدظن ہو جائے، بے عزتی کی دھجیاں اٹھ جاتی، عزت کی دھجیاں اٹھ جاتی ہے۔ کہا گیا یقیناً بدگمانی گناہ ہے، اس سے بچ کر رہو۔ غیبت کرنا بے عزتی کے اسباب ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا تم کسی کی غیبت کرتے ہو، در حقیقت اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو۔ محترم حضرات، شریعت نے عزت و احترام کی بڑی اہمیت بتائی ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے، جو دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں، ان دعاؤں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر یہ دعا کیا کرتے تھے کہ بے عزتی سے اللہ مجھے بچا لے۔ ان دعاؤں میں ایک دعا ہم یہ دیکھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفخر والخلۃ والذلۃ۔ اے اللہ، مجھے کفر سے، فخر و فاقے سے اور قلت سے اور ذلت سے اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور ان دعاؤں میں ایک دعا جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں، یا تو ہماری عزت لوٹی جاتی ہے یا ہم کسی کی عزت لوٹ لیتے ہیں، بے عزتی کر دیتے ہیں، باقاعدہ طور پر یہ دعا سکھائی گئی کہ تم نکل رہے ہو، گھر سے باہر نکل رہے ہو، اللہ سے پناہ مانگو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اضل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں گمراہ کرنے سے، گمراہ ہونے سے، بے عزتی کرنے سے، بے عزت ہونے سے، ظلم کرنے سے اور ظلم و ستم کسی مجھ پر ہونے سے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ محترم حضرات، بے عزتی کے بہت سارے اسباب ہیں، شریعت نے اسے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ محترم حضرات، جس طریقے سے اسلام میں انسانی جان کی اہمیت ہے، انسانی جان کی اہمیت ہے اور عزت کی اہمیت ہے، بالکل ویسے ہی انسانی مال کی بھی بڑی اہمیت بتائی گئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ اے ایمان والو، آپس میں کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے یتیم جو ماں باپ سے محروم ہیں، ان کے مال کا پاس و لحاظ رکھو۔ اگر کوئی کسی یتیم کا مال کھا رہا ہے، در حقیقت اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یقیناً وہ لوگ جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھا لیتے ہیں، ظلم کرتے ہوئے، وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مال کی آپس میں ہڑپ لینے سے منع کرتے ہوئے کہا السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورتوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر آپ غور کریں گے معاشرے کے ان حالات پر غور کریں گے، آج جو معاشرے میں حالات بن چکے ہیں، میرا اور آپ کا جو مزاج بن چکا ہے، ہم دوسرے کے مال کو ہڑپنے میں اور اسے دھوکہ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، بالکل عام سی بات ہو چکی ہے۔ زمین کے قبضے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی، جو ایک بالش کسی کی زمین ہڑپ لیتا ہے،
قیامت کے دن 7 زمینیں طوق بنا کر ڈالے جائیں گے۔ محترم حضرات، آج کتنے واقعات پر ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آئے دن ہماری اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، مال کے سبب، بے عزتی کے سبب اس نے اسی کو قتل کر دیا۔ محترم حضرات، یہ حقوق العباد ہے۔ اگر آپ انسانی جان، مال، عزت پر اگر غور کریں گے، یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرے گا یہ 3 چیزوں کو جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کر دے۔ محترم حضرات، یقیناً شریعت نے بہت سارے احکامات دیے جس میں بتایا گیا کہ یہ انسان کے حقوق ہے، اس کا پاس و لحاظ رکھو، آپس میں معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارو۔ اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ دیکھیں گے جس کسی نے کسی کو تکلیف دی، اللہ رب العالمین نے اس کا عذاب، اس کو سزا اسی دنیا میں عطا کیا، اسی دنیا میں اللہ رب العالمین نے اسے سزا دی۔ سیرت کے ان واقعات میں ایک واقعہ سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مستجاب دعا ہے، جب کبھی یہ دعا کریں گے اللہ ان کی دعا کو قبول کر رہے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجتے ہیں۔ جب وہ کوفہ پہنچتے ہیں، لوگ ان کے تعلق سے شکایتوں پر شکایتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جہاد کے لیے نہیں نکلتے، مال غنیمت کو صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں اور عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں۔ جب یہ شکایتیں پہنچنے لگی، وقتی طور پر امیر المؤمنین نے انہیں معزول کر دیا اور ان کے تعلق سے تحقیق کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی کو مقرر کرتے ہیں۔ یہ کمیٹی یہ کوفہ پہنچتی ہے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیتی ہے۔ وہ لوگ دریافت کرتے کرتے مسجد عبس پہنچتے ہیں۔ جب وہ مسجد عبس پہنچتے ہیں، نماز ختم ہونے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اٹھ کر کہتے ہیں ہم مدینے سے آئے ہوئے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن اس مجلس میں ایک شخص تھا جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے بالکل صحیح سنا ہے، یہ وہ شخص ہیں جو جہاد نہیں کرتے، مال غنیمت کو صحیح تقسیم نہیں کرتے، عدل و انصاف نہیں کرتے ہیں۔ اسی مجلس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سن رہے تھے۔ دل سے آہ نکلتی ہے، عزت و آبرو کا معاملہ تھا۔ وہ آہ نکالتے ہوئے کہتے ہیں اے پروردگارہ، اگر یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، اسے لمبی عمر دے اور اسے فقر و فاقے میں مبتلا کر دے اور اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ 3 باتیں انہوں نے کہی، لمبی عمر دے دے اور اس کو فقر و فاقہ میں مبتلا کر دے اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعا کا یہ اثر ہوا کہ میں نے دیکھا وہ انسان ایک لمبی مدت تک جیا اور اس قدر جیا کہ اس کی پلکیں گرنے لگی اور لمبے لمبے بال ہو گئے، اور یہ حد تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے، فقر و فاقہ کی انتہا یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا اور فتنوں میں یہ مبتلا ہوا۔ جب کبھی عورتیں اس کے بازو سے گزرتی تو وہ انہیں چھیڑا کرتا تھا اور باقاعدہ طور پر یہ کہا کرتا تھا کہ میں وہ بوڑھا ہوں جس سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدوا لگ گئی۔ محترم حضرات، اگر ہم کسی کو اس روئے زمین پر تکلیف دیتے ہیں، دنیا میں ہی اللہ رب العالمین بتا دیتا ہے۔ انہی سیرت کے ان واقعات میں ایک واقعہ ہمیں سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، 10 مبشرہ میں ان کا شمار ہے۔ ہوا یوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کی بات تھی، ایک خاتون آتی ہے ان کے پاس اور کہتی ہیں کہ سعید بن زید میری زمین پر قبضہ کر لیے ہیں۔ اس وقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ زمین جس کے پر تم رہ رہے ہو، یہ زمین کس کی ہے؟ تو صحابی رسول کہتے ہیں یہ زمین میری اپنی ہے۔ تو لیکن وہ عورت دعوے پر دعویٰ کرتی ہے، سرب زبانی کے سبب وہ غالب آ جاتی ہے۔
اسی وقت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، اے پروردگارہ یہ اپنی بات میں اگر چھوٹی ہے، یہ اپنی بات میں اگر چھوٹی ہے، جس زمین کا وہ دعویٰ کر رہی ہے اسی زمین پہ اللہ اسے دھسا دے اور اسے نابینا کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد راوی حدیث کہتے ہیں میں نے دیکھا اس کی نگاہیں چلے گئی، اور جب وہ رات میں اٹھی اور کچھ ضرورت کے لیے جب نکلی تو اس میں کنواں تھا، اس میں گر گئی اور اسی پر اس کی وفات ہو گئی۔ محترم حضرات، یقیناً انسانی اسلام میں انسان کی جان، مال، عزت و آبرو کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اگر آپ یہ تینوں چیزوں پر غور کریں گے، آج ہمارے معاشرے پر غور کر دیکھو، آئے دن قتل و غارت گری کے واقعات، آئے دن ہماری کوئی مجلس ایسی باقی نہیں ہے جس میں ہم کسی کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی زبان سے غیبت، شغلی استہزاء کرنا چھوڑتے نہیں ہیں۔ تیسری چیز، اگر آپ غور کریں گے مال کے طور پر جو فتنہ ہمارے درمیان عام ہو چکا ہے کہ ہم تجارت میں ہو یا کسی سے لین دین میں ہو، ہم یہ اس نیت سے لیتے ہیں کہ ہم اسے لوٹائیں گے نہیں۔ محترم حضرات، یہ حقوق العباد ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حقوق العباد کے سلسلے میں اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ معاف نہیں کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے پروردگارہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگارہ ہمیں ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جانوں کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی۔